اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل مکتب تشیع کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان میں دو قسم کی سازشیں، ایک خارجی اور ایک داخلی۔ خارجی وہ سازشیں ہیں جو یہود و نصارہ اور قادیانیوں کی جانب سے ہو رہی ہیں۔ داخلی سازشیں وہ ہیں کہ جو ہمارے محراب و منبر پر جہلاء نے قبضہ کر کے ہمارے عقائد کے خلاف گفتگو کرنا شروع کر دی ہے، اور گزشتہ 2 دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے تیزی کے ساتھ، لیکن اب اس کے اندر بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے۔ بہت سارے ان پڑھ لوگ اور بہت سارے وہ لوگ کہ جو کسی سازش کے تحت منبر پہ آ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس ویڈیو میں وہ سجدے سے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ سجدہ کس کو کیا جاتا ہے اور کس کو نہیں کیا جاتا۔ ایک اصطلاح نکالی گئی ہے تعظیمی سجدے کی، جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مکتب تشیع کے مسلمات میں سے ہے کہ غیر خدا کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے لیے 2 دلیلیں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ملائکہ کا سجدہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹوں کا سجدہ۔ تو عزیزان گرامی، یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے آج پوری دنیا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتی ہے۔ یہ ایک طرف رخ کر کے کیوں سجدہ کیا جاتا ہے؟ کچھ لوگ گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں جب ہر طرف اللہ ہے تو پھر ایک طرف رخ کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ میں علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اس لیے یہ سجدہ جو ہے اللہ کو نہیں بلکہ علی علیہ السلام کو کیا جاتا ہے۔ الیاذ باللہ، نقل کفر نواشد۔ یہی اعتراض بت پرستوں کا ہمارے اوپر ہے۔ بت پرست بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بتوں کو اللہ نہیں مانتے، ان کو سامنے رکھ کر سجدہ کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے جا سکے۔ قرآن مجید میں بھی کہا گیا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے لیکن بس اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ تو انہوں نے سجدے کے لیے بتوں کو ایک وسیلہ بنایا اللہ سے قربت کے لیے، چونکہ ان کے عقیدے حلول پایا جاتا ہے کہ اللہ ان میں سما جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہندو جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، مشرکین اعتراض کرتے ہیں، بت پرست مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم خانہ کعبہ کی طرف سر رکھ کر کے جھکتے ہو، تم خانہ کعبہ کو جھکتے ہو، ہم بتوں کے آگے جھکتے ہیں۔ بات تو ایک ہی ہے، وہ بھی پتھر کا یہ بھی پتھر کا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ کعبے کی سمت جھکا جاتا ہے، کعبے کو نہیں۔ وہ بتوں کو جھکتے ہیں، بتوں کی سمت نہیں۔ اسی طریقے سے اب یہ جو نیا عقیدہ بنانے جا رہے ہیں، علم پہ گئے وہاں سجدہ، کسی صلیب پر کسی معصوم کے ہاں گئے وہاں سجدہ، اس لیے وہ کہتے ہیں جی یہ تعظیمی سجدہ ہے۔ کوئی تعظیمی سجدہ نہیں۔ ہاں، علم پر جا کر ہم بھی سجدہ کرتے ہیں،
ذریعہ مقدس امام رضا علیہ السلام اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے جا کر ہم بھی سجدہ کرتے ہیں. بات ہے نیت کی. ہم ذری کو سجدہ نہیں کرتے، ہم علم کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کسی غیر خدا کو سجدہ نہیں کرتے. ہم سجدہ شکر کرتے ہیں کہ اے معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس دروازے پر آنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم یہاں تک پہنچے، اس کا شکر ہے. سجدہ شکر خدا کا ہے، چاہے وہ آپ علم کے سامنے سر رکھ کے کریں یا ذری کے پاس جا کے کریں، چوکھٹ پر جا کر کریں سجدہ. سجدہ اللہ کا ہے. چومنا ذری کو، چوکھٹ کو چومنا جھک کر سجدے کی حالت میں جا کر، اور مسئلہ ہے پیشانی رکھ کر سجدہ کرنا. اور ہے ہم وہاں بھی سجدہ میں سر رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، شکرا للہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی. لہذا غیر خدا کے لیے سجدہ ممکن نہیں ہے. آدم علیہ السلام کو بھی جو سجدہ فرشتوں سے اللہ نے کرایا تھا وہ آدم کو نہیں تھا سجدہ، سجدہ اللہ کے حکم کو تھا. اسی لیے اللہ نے سوال یہ کیا کہ ما منعک اللہ تسجد، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا. تو اللہ کے امر کو سجدہ تھا. اللہ جہاں چاہے جھکا دے. اگر خانہ کعبہ پتھر کا گھر ہو کر تمام دنیا کے لیے وہ جگہ بن سکتی ہے جہاں پر سر ایک کر کے اللہ کی خاطر جھکا جائے، تو اس طریقے سے آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے مثل کعبہ بنایا. اسی طریقے سے جناب یوسف علیہ السلام کو بھی مثل کعبہ بنایا، اللہ نے حکم دیا. لہذا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں. مکتب تشیع اثنا عشری امامی میں نہ کوئی تعظیمی سجدے کا ہمارے یہاں کسی قسم کا کوئی تصور پایا جاتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.